अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम मौलाना तारिक जमील का वीडियो करने वाले हैं, माँ बाप वेरी इमोशनल बयान। आइए देखते हैं। जलील हो जा, ख्वार हो जा कि ये जन्नत का दरवाजा है। जिसने सुबह सुबह अपने माँ बाप की जियारत कर ली, ना खिदमत की, ना हाल पूछा, सिर्फ जियारत सिर्फ देखा और लौट गया, तो मेरा नबी कहता है सुबह से शाम तक उसके लिए जन्नत में 2 दरवाजे खुल जाते हैं। इदरीस का एक तो बाकी है, मेरे तो दोनों ही बंद हो चुके हैं। बदबख्त है वो इंसान जिसे बूढ़े बाप माँ बाप मिले फिर उनकी दुआओं से जन्नत में न चला जाए। एक खातून ने पैगाम भेजा अल्लाह के नबी की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, मेरे खामिद अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी, सारी दुनिया के गौस अब्दाल कुतब इकट्ठे हो जाएं, एक सहाबी की थूक के बराबर नहीं हो सकती। और उन पर यह हाल आया कि उनकी बीवी ने पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह, अलकमा मौत की हालत में है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। एक सादा सा आम मुसलमान बेचारा, कमजोर दर्जे के ईमान वाला भी कलमा पढ़ता हुआ जाता है, और इतने बड़े साहबी कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आपने पूछा मां बाप में कौन है? कहा जी मां। नाराज के राजी? कहा जी नाराज। फौरन उन्हें बुलवाया। अलकमा की मां, कहो तो मैं तेरे पास आ जाऊं, और चाहे तो तू मेरे पास आ जा। कहा या रसूल अल्लाह मैं आ रही हूं। आ गई। तुझे अलकमा से क्या शिकायत है? या रसूल अल्लाह मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, उसके दीन की कोई शिकायत नहीं। तहज्जुद गुजार है, शब-बेदार है, इबादत गुजार है, पर जब मुझसे बात करता है मेरा जिगर चीर के रख देता है। जबान उसकी गंदी है, जबान गलत इस्तेमाल करता है। मैं मां हूं, मैंने दूध पिलाया है, जब वो मुझसे तेजी में बात करता है मेरा जिगर कटता है। आया है जब औलाद मां बाप से कहती ना तू आज तक मेरे वास्ते कीता की है। अगर ये दुनिया ना होती ना इम्तिहान की जगह, तो वहीं पत्थर पड़ते इन पर। अजीब बात बताऊं, अल्लाह के नबी से पूछा जा रहा है क़यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह ही जाने। का निशानी बता दें कि करीब आ चुकी है। तो आपने ये नहीं कहा जब शिर्क ज्यादा हो जाए, कुफर ज्यादा हो जाए, जिना ज्यादा हो जाए, शराब ज्यादा हो जाए, सूद ज्यादा हो जाए। आपने क्या कहा? जब तुम देखो कि लोग अपनी माओं से नौकरों की तरह सलूक करने लग जाए, जब फैसलाबाद के नौजवान अपनी माओं को नौकर की तरह झाड़ दें, तो समझो कहीं दाएं बाएं से क़यामत का हमला होने वाला है। तो आपने कहा तू माफ कर दे। कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं माफ। उसको नहीं पता कि मेरा बेटा मौत की हालत में आ चुका है, नाराज होकर दूसरी जगह रहे। माफ कर दे। कहा नहीं या रसूल अल्लाह मैंने नहीं माफ करना, उसने मुझे बड़ा दुख दिया है। तो आपने कहा बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगा दो। हाय हाय। मां बोली या रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं? अलकमा को आग लगाएंगे? क्यों? तो सकरात में है, तूने माफ ना किया तो सीधा जहन्नुम में जाएगा, और मैंने जला दिया तो बच जाएगा जहन्नुम से। कहा नहीं या रसूल अल्लाह एडा भी मेरा जिगरा कोई नहीं, क्यों इत्थों ताई मैं माफ ना करा। मैं माफ कीता। इधर उसने कहा मैं माफ कीता, उधर अलकमा की जबान पे कलमा जारी हो गया। फिर आपने खुद उनका जनाजा पढ़ाया, उनके दफन तक शरीक रहे। फिर वापसी पे फरमाया सुन लो, जिसने मां बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत। न उसकी नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना सदका कबूल है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है?
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی، قصائی نہ کوئی عابد نہ زاہد ہے، نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی، فلاں قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، قصائی میرا ساتھی کدو بن گیا؟ یا اللہ کہاں ہے؟ بازار میں فلاں جگہ۔ وہاں پہنچ گئے، پوچھتے پوچھتے بھائی فلانا قصائی کیڑا ہونا کہ جی او بیٹھا ہے۔ عام قصائی گوشت بیچ رہا ہے، حیران دیکھ رہے ہیں۔ شام ڈھل گئی، گوشت بک گیا، ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، دکان بند کر کے چلا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے نال آ سکا؟ اسے کہ آ جا۔ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے، آ جا۔ گھر پہنچا، گوشت صاف کیا، بوٹیاں بنائی، ہانڈی چڑھائی اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا۔ پھر آٹا گوند کے اس کو رکھا، وہ خمیر ہو گیا۔ پھر ادھر سالن اتارا، روٹی پکائی، سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک پوری ایسے روئی کے گالی کی طرح پڑی ہوئی خاتون اس کو کندھا دے کے اٹھایا اور پھر ایک ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالا، کھلا کھلا کے۔ جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کیا۔ جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی کملی جو ہوئی، ماں جو ہوئی، جدا دی خدمت کراں شروع ہو جاندی، اللہ تنو جنت جو موسیٰ دا ساتھی بناوے، میں کتھے تے موسیٰ کتھے، میں کتھے تے موسیٰ کتھے۔ یہ ماں ہے، ماں جس کی مر جائے وہ فقیر ہو جاتا ہے، جس کا باپ بھی مر جاؤ تو بالکل ہی ویلا ہی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو طور پہ آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو، دعا دینے والی چلی گئی، سنبھل کے آیا کرو۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی نعمان بن حارثہ۔ نعمان بن حارثہ بڑے صحابہ، پہلے 6 صحابی مدینہ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی نبوت کے 11ویں سال، ان میں سے ایک ہے نعمان۔ تو وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ یہاں لاؤڈ سپیکر سے آواز جا رہی، لاؤڈ سپیکر بند کرو آواز آگے نہیں جائے گی۔ نعمان کے پاس کون سا مائک اور سسٹم ہے جس سے مدینے کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی ماں کا فرما بردار ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کی تلاوت سے گونجتی ہے۔ کیسے فرما بردار تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلاتے تھے۔ کتنے گھروں میں یہ لڑائی ہے، پتر آپ کچھ نہیں کرتا، بیوی نے تو کر، تو میری ماں دی کر، اور پاگل تو بھی تو کچھ کر، تو اس کے پیٹ سے نکلا ہے، تو اس کے کپڑے دھو۔ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کا بستر خود بچھاتے تھے، ماں کے لیے سالن پکاتے، روٹی پکاتے، سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے کھلاتے، سر میں تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے، اتنے کام ماں کے کیا کرتے تھے۔ اور ماں نے کوئی کام کہا اور سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ نہیں کہتے تھے اماں موڑا کھن میں پتہ نہیں لگا، بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلاتے، پھر کہتے اماں نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہائے ہائے بھائیو، مر تو سب نہیں جانا ہے، پر جب مائیں مر جاتی ہیں شیرازے بکھر جاتے ہیں۔ ایک ماں 10 بچوں کو سنبھالتی ہے، 10 بچے ایک ماں نہیں سنبھالتے۔ اور ماں باپ کافر بھی ہوں گے تو اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ آسمانوں پر اٹھائے گا۔ ہاں، ماں باپ ایسی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی گستاخی نہ کرنا، اطاعت بھی نہ کرنا، گستاخی بھی نہ کرنا۔ تو بھائیو، موت تو سب کے لیے ہے، سارے ہی مر جائیں گے۔ ماؤں کا مرنا بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن مسلمان کو یہ تسلی ہے کہ ایک دن اللہ جمع کر دے گا۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. دنیا میں اطاعت سے زندگی گزار لو، اللہ آخرت میں جنت کا دروازہ کھولے گا. اگر جا چلا جا، ماں باپ کو بھی لے جا، بیوی بچوں کو بھی لے جا. ہمیں بیچ والی سٹوری پتا تھی. بہت صحیح بات بتائیے اس میں ایک دم کی ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے ہماری زندگی میں. وہ لائن برابر ہے کہ ایک ماں 10 بچوں کو پال سکتی ہے لیکن 10 بچے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے. بہت صحیح کہا ہے. وہ آج کل کی جنریشن کو نا یہ چیز ہے نا سمجھ میں نہیں آتی. میں نے بہت ساری فیملیز دیکھی ہے ٹوٹے ہوئے، یہ ہوئے، کوئی بھی آ کے کچھ نہ کچھ بولتے رہتا، ارے میری ماں ایسی، میرے ڈیڈ ایسے، یہ وہ. بٹ تم کیسے ہو؟ تم خود کو جج کرو نا، تم دوسرے کو جج کرو، تم خود کو جج کرو. تم نے کیا کیا ان کے لیے؟ ہاں، جب وہ انہوں نے صحیح بات بولا کہ جس کی ماں نہیں وہ فقیر ہے. ہم لوگ فقیر، ہماری ماں چلی گئی ریسنٹلی، تو وہ ایک ہے لگتا ہے اندر سے خالی پن لگتا ہے. جو بہت کچھ ہو کے بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. بہت مطلب کچھ بھی رہتا ہے، کچھ بھی مطلب ایسا ایک دن بھی نہیں گیا ہو جہاں پہ ہم نے ان کا نام ذکر نہ کیا ہو. کچھ بھی ہو، چاہے کپڑے کو لے کے، چائے پیتے ٹائم، کھانا کھانے، ہاں ایک ذکر تو ہوتا ہی ہے ان کا نام. بہت ایموشنل، ہم لوگ کے لیے پرسنلی بہت ایموشنل ویڈیو ہے یہ. تو گائس ایسے ویڈیو سجیسٹ کرتے رہیے. تب تک ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں، کلک آن دا بیل آئیکن. بائے بائے.